19ویں صدی کے وسط سے اس کے مکمل ہونے تک حقیقت یہ ہے کہ جنگ آزادی کی رکاب مسلمان علماء ہی کے ہاتھوں میں رہی اور انہی کے خون لہو روحان سے اس مہم میں حرارت و گرمی پیدا ہوتی رہی۔ اس دور میں اس کا بنیادی مرکز سرحد کا علاقہ اور صادق پور پٹنہ کے علماء رہے۔ یہ آزادی کا سب سے کھو چکا اور برطانوی بربریت و وحشت کے عروج کا دور رہا ہے۔ 1912 عیسوی میں مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے مال کے بائیکاٹ کے لیے پورے ملک میں تحریک چلائی، اس پر علماء کے فتاوی حاصل کیے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے اس تحریک میں نہایت سرگرم حصہ لیا اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ 20ویں صدی کے ایک دہے کے بعد یعنی 1915 عیسوی میں علماء کے زیر سایہ وہ عظیم الشان تحریک شروع ہوئی جس کو ریشمی رومال تحریک کہا جاتا ہے، اور جو بفیصلہ تقدیر ناکام ہوئی۔ اس کے ذریعے کابل کی طرف سے ہندوستان پر حملہ اور ملک میں بیک وقت 4 طرف بغاوت کا منصوبہ تھا۔ اسی دور میں جلا وطن حکومت قائم ہوئی جس کے صدر راجہ مہندر پرتاپ تھے۔ مولانا برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعظم، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وزیر داخلہ اور مولانا بشیر رحمۃ اللہ علیہ وزیر دفاع تھے۔ کابل میں خدائی فوج قائم ہوئی جس میں مولانا سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منصور انصاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل تھے۔ اس تحریک کے سرخیل اور رول و دماغ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ریشمی رومال تحریک کے افشا کے بعد مولانا موصوف حجاج سے گرفتار ہوئے اور مالٹا میں 5 سال اسیر رہے۔ اس دور میں دارالعلوم دیوبند نے قیادت و سیادت کا کردار انجام دیا اور اس کے درجنوں فرزند نے آزادی کی اس تحریک میں روح پھونک دی۔ مولانا عزیز گل پشاوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا آزاد سبحانی، مولانا احمد اللہ پانی پتی، مولانا فضل ربی پشاوری، مولانا محمد احمد چکوائی، مولانا محمد مبین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم محمد ابراہیم وغیرہ مجاہدین آزادی اس مرکز علم و دین سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ریشمی رومال تحریک میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید ہادی حسن، مولانا ظہور محمد خان، مولانا غلام محمد دین پوری، مولانا ابو الحسن تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد صادق اور مولانا خلیل احمد کرانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس زمانے کے مشاہیر مجاہدین آزادی میں تھے جن کے نام تک سے آج نئی نسل کے کان نا آشنا ہے۔ ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں ایک اہم کردار خلافت تحریک کا بھی ہے جس نے ملک کو شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک انگریزوں کے خلاف بنیاد مرصوص بنا دیا تھا اور ہندو مسلم اتحاد کی لہر پیدا کر دی تھی۔ یہ تحریک گویا 1920 عیسوی میں شروع ہوئی اور 1942 عیسوی میں ختم ہوئی، لیکن اس نے ہندوستانیوں کے دل سے حکمرانوں کی ہیبت و فرمانرواؤں کا خوف نکال کر رکھ دیا اور دنیا عزم و حوصلہ اور نئی ہمت و امنگ عطا کی۔ خود گاندھی جی کے اعتراف تھا کہ خلافت ہی کی تحریک ہے جس نے قوم کو بیداری عطا کی ہے۔ اس تحریک کے اصل مؤسس علماء ہی تھے جن میں مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ جمعیت علماء ہند کے بنیاد ہی خاص اس لیے پڑی کہ وہ مسلمانوں کو شمع آزادی کا پروانہ بنائے رکھے اور اس مقصد کے لیے جینا مرنا سکھائے۔ جمعیت علماء اولین محرک مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ تھے جو شیخ الہند مولانا محمود حسن سے بڑا تعلق رکھتے تھے اور مولانا ابو الکلام آزاد اہم امور پر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ مولانا نے سب سے پہلے بہار میں انجمن علماء بہار قائم کی اور خلافت کمیٹی کے پہلے اجلاس منعقد بمبئی 1920 عیسوی میں جمعیت کے قیام کی تحریک کی۔ 1920 عیسوی میں حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے ترک موالات سے متعلق فتویٰ مرتب کیا جس پر وقت کے 500 ممتاز علماء نے اپنے تصدیق کی دستخط ثبت کیا۔ ان میں جہاں ایک طرف دیوبند کے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد سعید کے دستخط تھے، وہی ندوہ سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تحریک ترک موالات ہی کے موقع سے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مشہور نظم کہی جس میں انگریزوں کے چیلنج بھی تھا اور ہندوستان کے حال زار پر غم اور افسوس کا اظہار بھی تھا۔ کوئی پوچھے کہ تہذیب انسانی کے استادو یہ ظلم آرائیہ تاکہ یہ حشر انگیزیہ کب تک، کہاں تک لوگے ہم سے انتقام فتح ایوبی، دکھاؤ گے ہمیں جنگ صلیبی کا نشاں کب تک، قوم سے وفاداری کا حق ادا کیا۔